बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो दोस्तों आज की वीडियो बना रहा हूं। एक भाई का सवाल है मेरे पास, चीमा ज़ुबैर उनका नाम है। तो वो कहते हैं हबीब भाई के उस्ताद लोग कहते हैं कि कबूतर को रेश दे के उड़ाओ तो वो शाम तक की परवाज़ें दे सकता है। कोई ऐसा कबूतर नहीं जो बिना रेश के शाम तक की परवाज़ें दे। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि उनकी बात भी बिल्कुल सही है, वो अपनी जगह पर सही है कि कबूतर भूखा नहीं उड़ता आसमान पर। जिस तरह हम अगर किसी सफ़र में निकलें तो अपने साथ हम अपनी तैयारी करके निकलते हैं ना, बिना तैयारी के तो हम भी घर से नहीं निकलते अगर कहीं दूर जा रहे हो। तो जब भी परिंदा यानी एक लंबी प्रवास पे निकलता है तो वो भी अपने साथ यानी अपनी खुराक लेके जाता है ताकि वो एक अच्छी परवाज़ दे और वापसी घर बैठे। तो हमने करना ये होता है, जिस तरह हमारा ये परिंदा है ना, तो कोई भाई अपने परिंदों को यानी गंदम के साथ ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है, यानी कि गंदम के दाने यानी भिगो के रख लेते हैं और सुबह मतलब अपने कबूतर को निकाल के जब उड़ाने की यानी जैसे फिरतों में शुरुआत करते हैं तो एक दाने से शुरुआत करते हैं, इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता 15-20 दाने तक ले जाते हैं। ठीक है, जब वो 15-20 दाने कबूतर यानी कि लेकर साथ में जाता है तो वो उसे यानी दौरान परवाज़ हज़म भी करता है। तो उससे क्या होता है कि कबूतर हमारा बाहर ज़ाया नहीं होता और वो यानी भूखा नहीं उड़ रहा होता, तो उसके पास यानी खुराक होती है, तो उसके साथ वो एक लंबी परवाज़ करता है। ठीक है, तो इसी तरह कोई भाई है यानी अपने हिसाब की यानी कोई खुराक बना के रखते हैं, वो गोलियां वगैरह देते हैं। जो भी कबूतर यानी लंबी परवाज़ देगा वो भूखा नहीं देगा, उसको खाना चाहिए हर कीमत पर, यानी वो उसे यानी चाहिए। और अगर हम सुबह अपने कबूतरों को दाना खिला के उड़ा दें और हम बिना ट्रेनिंग के मतलब उनको खुराक लेके जाने की ट्रेनिंग के बिना हम यानी जिस तरह जैसे हम कबूतर को रात की लाइटों की ट्रेनिंग देते हैं ना, इसी तरह ठीक हमने अपने कबूतर को यानी सुबह जब उड़ाना है, उड़ाने से पहले हमने कोई ना कोई चीज़ उसे देनी ज़रूर है, क्योंकि अक्सर भाई कबूतर को पलटाते हैं, ठीक है, पलटा के फिर उड़ाते हैं। और जिस तरह भी मैं आपको बताऊं कि देखो हमारे यानी कच्ची फड़कें चल रही होती हैं, उसमें अगर हमारे कबूतर कोई अच्छी टाइमिंग तक पहुंचते हैं तो हम यानी हमारी कोशिश ये होती है कि हमारा कबूतर यानी पक जाए। यानी कि अब जिस तरह ये परिंदा है ना, ये अगर अच्छी परवाज़ खोलेगा, अच्छी परवाज़ें देना शुरू करेगा तो इसका जिस्म यानी उस चीज़ के लिए तैयार होगा। और हम यानी कच्चे कबूतर को जिस तरह पानी नहीं उठवा सकते ना, उसी तरह कच्चे कबूतर को खुराक भी नहीं उठवा सकते, ठीक है ना। तो ये सारी एक टाइम होता है, कबूतर को समझना होता है कि अब हमारा कबूतर हमसे पानी मांग रहा है और अब हमारा कबूतर हमसे वापसी पे खुराक मांग रहा है और अब हमारा कबूतर यानी जाने के वक्त भी हमसे खुराक मांग रहा है। तो उस दौरान हमने अपने कबूतर को सेट करना होता है। ये सारा समझदारी का काम होता है। ऐसे नहीं होता कि बस सुबह दाना खिलाया उड़ा दिया, पता चले कबूतर का मैदा काम नहीं कर रहा, कबूतर आसमान पे उड़ते उड़ते उल्टियाँ कर रहा है और वो डिस्टर्ब हो रहा है और वो अपना मैदान छोड़ चुका है और वो किसी ऐसी जगह जा निकला और ऐसी जगह जाके बैठा कि उसमें यानी कि इतनी वीकनेस हो गई कि कबूतर अब घर नहीं आ सकता, ठीक है ना। ऐसा सीन नहीं होना चाहिए, अपने परिंदे को समझ के उड़ाओ। और अगर आप यानी देखो, मैं आपको अपनी बात बताऊं कि अगर मैं कबूतर उड़ा रहा हूं, जिस तरह मैंने बीच में कबूतर उड़ाए तो कुछ मैंने अपने कबूतरों पे यानी ये आप देखो कि ये है मकई, ठीक है ना, ये मकई का इस्तेमाल मैंने लास्ट गर्मियों में करा था जब मैं कबूतर उड़ा रहा था अपने। तो मैंने अपने कबूतरों को 10 दाने तक यानी कबूतरों को उठवा दिया था और कबूतर मेरे अल्हम्दुलिल्लाह हज़म करके आते थे। यानी वापसी में मैं जब पलटाता था कबूतर को तो मैं देखता था कि एक दाना भी उसके पोट से नहीं निकला और वो उसे हज़म कर जाता था। अक्सर कबूतर ये भी होता है, देखो ये जो चीज़ है ना, इसमें इतनी चिकनाई है और इसमें ये चीज़ है एक क्वालिटी मकई में कि ये तर चीज़ है, ठीक है ना। जिस तरह गंदम की यानी तासीर गर्म और खुश्क है तो वो खुश्की पैदा करती है जिस्म में, और जो ये मकई है ये खुश्की पैदा नहीं करती, ये तरी पैदा करती है। यानी इसकी जो यानी तासीर है ठंडी है और साथ यानी तर है। तो आप इस चीज़ को समझो कि गर्मियों में इस चीज़ का बहुत काम होता है कबूतर को उड़ाना, मकई का। अब जिस तरह मैं अपने कबूतरों को यानी ट्रेनिंग पे वापसी जिस तरह आ रहे हैं मेरे कबूतर यानी बाजरा, और उनके बाजरे में भी यानी कि मैंने मकई मिक्स कर रखी है। आपको दिखाता हूँ कि आप देख सकते हो कि ये मेरे कबूतरों का बाजरा पड़ा है और इसमें भी आप देख सकते हो कि अंदर आपको मकई का दाना नज़र आ रहा होगा। तो यानी कि मैं रेगुलर यानी अब जिस तरह ये मौसम चल रहा है यानी गर्मियाँ स्टार्ट हो रही हैं, इसमें क्या होता है कि कबूतर यानी कि गर्मी में पानी के पीछे ज़्यादा भागता है और जो कबूतर मकई खाएगा वो कबूतर यानी कि पानी के पीछे ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि ये प्यास की तलब को कम करती है मकई और तर है। और कबूतर अगर अंदर से तर होगा,
آپ کا کبوتر کبھی باہر نہیں گرے گا۔ ہر پرواز کے بعد کبوتر کی کوشش ہوگی واپس گھر آئے۔ جب کبوتر اندر سے خشک ہو جاتا ہے تو کبوتر باہر گر جاتا ہے، آپ اس چیز کو سمجھو۔ تو میں نے جو چیز آپ کو بتائی ہے، دیکھو بہت سے بھائی یہ کہتے ہیں کہ حبیب بھائی آپ یعنی ہمیں بتاتے ہو، آپ ہمیں اپنا شاگرد بنا لو۔ تو یار بھائی میں آپ کے ساتھ رہتا بھی تو نہیں ہوں، آپ کے کبوتر دیکھ بھی تو نہیں سکتا، میں صرف آپ کو پوائنٹ بتا سکتا ہوں، باقی آپ اپنے دماغ کا استعمال کرو۔ اور جس بھائی نے یعنی اس چیز کو سمجھ لیا نا، یعنی جس طرح میں نے مکئی بتائی ہے کہ آپ اپنے کبوتروں میں یعنی واپسی میں جس طرح کبوتر آ رہے ہیں باجرے کے ساتھ چند دانے مکئی کے ان کو ڈالو، مکس کر کے رکھ دو، تو مکئی کبوتر واپسی پہ بھی کھاتا رہے۔ اور جب جا رہا ہو کبوتر پرواز پہ تو آپ نے جب کبوتر کو پلٹا کے آپ نے چند دانے بھگو کے رکھنے رات کو، یعنی کہ اس طرح کہ میرے یار ہر کبوتر کو 2-4 دانہ مل جائے۔ کبوتر جب آپ پلٹاؤ گے نا، کبوتر آٹومیٹک آپ کا خالی ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ مانگے گا ضرور کھانے سے۔ آپ نے 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ پہلے پلٹا دیتے ہو نا کبوتر اڑانے سے پہلے، تو آپ نے اپنے جال میں یوں مٹھی بھر کے پھینکنی ہے نا، تو آپ کے کبوتر آ کے 1-1 2-2 دانہ جس کو نصیب ہوگا وہ کھائے گا، اور آپ نے نظر رکھنی ہے کون زیادہ کھا رہا ہے کون کم کھا رہا ہے۔ اور پھر آپ نے اپنے کبوتر کو یعنی جو سمپلی آپ پانی دیتے ہو 5 cc یا 10 cc پانی دے کے اڑاتے ہو، کوئی ٹھنڈا پانی ہوتا ہے کوئی گرم پانی ہوتا ہے، بہت سارے طریقے ہوتے ہیں کبوتر اڑانے کے، ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ وہ دیتے ہو، کبوتر کو پلہ مار دیتے ہو، تو انشاءاللہ آپ کا کبوتر ایک اچھی پرواز کر کے آئے، کیونکہ وہ جب جا رہا ہے تو اس کے پاس کوئی خوراک ہے پڑی، ٹھیک ہے؟ وہ اتنی جلدی بھوک نہیں طلب ہوگی اور پیاس تو طلب کرے گا نہیں کبوتر انشاءاللہ۔ مکئی کھانے والا کبوتر اس طرح کا، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ باجرے میں آپ مکئی کا استعمال کرو، اور کبوتر کو جاتے وقت یعنی مکئی کا اگر آپ اٹھوا رہے ہو ان کو، جس طرح گندم اٹھواتے ہیں کوئی بھائی، اگر آپ مکئی اٹھواؤ گے نا تو آپ آ کے دیکھو گے کہ آپ کا کبوتر جب واپسی آئے گا نا اپنے پیروں پہ کھڑا ملے گا، اور وہ پانی کی طرف آئے گا بھی نہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ آپ دیکھو کبوتر انشاءاللہ سیٹ ہو جائیں گے۔ اسی طرح اور بھی بھائی ہیں، ان کے بھی سوال ہیں تو ان پر ذرا بات کرتے ہیں۔ تو ایک بھائی ہے ہمارے، تو اسی طرح بھائی کا سوال ہے، حبیب بھائی کبوتر کے بریڈر رنگ کے بارے میں ذرا ڈیٹیل سے بتائیں پلیز، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم بات کریں گے کبوتر کے بریڈر رنگ کے حوالے سے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہو، جس طرح میں کوشش کروں گا کہ آنکھ کلیئر ہو جائے، آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ اب آنکھ کلیئر ہو رہی ہے نا، تو میں آپ کو کیمرہ دکھاتا ہوں۔ تو ماشاءاللہ بھائی آپ نے پوچھا کبوتر کے رنگ کے حوالے سے کہ بریڈر رنگ ہم کسے کہتے ہیں اور اس کی کیا خصوصیت ہوتی ہے، تو ٹھیک ہے میرے ساتھ بنے رہو، میں آپ کو کیمرہ زوم کر کے اور اس کی آنکھ کلیئر کروں گا، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کی سمجھ لگے۔ تو یہ ہمارے کبوتر بازی میں یعنی جو یہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کی آنکھ کا کالا نور ہے نا، کالے نور کے ساتھ بالکل آپ کو ایک فیروزی کلر کا رنگ نظر آ رہا ہے، اور اس کے بعد آپ کو یعنی اس کی زمین اور اس کے یعنی کہ لال ذرات، اور اس کے بعد بہر کا 5th رنگ، ٹھیک ہے؟ تو یہ یعنی کہ بریڈر رنگ جو ہے یعنی فرسٹ رنگ، یہ جتنا کبوتر میں واضح ہو رہا ہوگا، جتنا واضح ہو رہا ہوگا کبوتر یعنی کہ اتنا ہی اچھا ہوگا، اور اس کبوتر کو آپ بریڈنگ میں ڈالو انشاءاللہ۔ آپ دیکھو جس طرح میں نے اب بالکل کلیئر کر دیا ہے، اور یہ کلیئر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو اس رنگ کے ساتھ ایک اور چیز بتانی ہے جو بہت ہی ضروری ہے، جسے بھائی مس کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کوشش کرو جس کبوتر کو آپ یعنی کہ بریڈنگ میں ڈال رہے ہو، ٹھیک ہے، اس رنگ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور یہ جو اس کا کالا نور ہے نا، اس کو اگر آپ دیکھو جس طرح، اب مجھے کیمرے میں دکھانے میں آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، لیکن آپ کو یہ یعنی کہ اندر کی طرف گہرا ہوتا ہوا نظر آئے، جو اس کا یہ کالا نور ہے، کالے نور کو آپ جب دھوپ کی طرف دیکھو تو یہ بالکل باریک ہو جائے، اور اس کو یعنی کہ آپ دیکھو تو اس میں آپ کو چمک اور یعنی شائن سی بالکل ایسے نظر آئے، اور اگر آپ اس کو غور سے دیکھو تو آپ کو ایسے لگے کہ یہ کنواں ہے، یعنی کہ ٹھیک ہے نا، جیسے کنواں گہرا ہوتا ہے نا، اسی طرح آپ کو یہ اس کا کالا نور جو ہے دکھنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ جس طرح فرسٹ رنگ کی بات چل رہی ہے، یہ کبوتر میں جتنا واضح ہوگا کبوتر اتنا اچھا ہوگا، اور آنکھ میں جس طرح اب اس کے آپ کو ذرات یعنی ایک جالی نما نظر آ رہے ہیں نا، تو یہ آنکھ میں ذرات جو ہیں یہ کبوتر کی جالی نما ہی ہونے چاہیے جس کبوتر کو آپ بریڈنگ میں ڈالو۔ اور کبوتر یعنی کہ جس طرح آپ کو بتانا یہ ہے کہ کبوتر اکثر بھائی کیا کرتے ہیں، اور کوشش یہ کرو کبوتر، ابھی جس طرح آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر آپ کو جالی اور اس کے ذرے جو تھے مطلب لال بہت نزدیک لگے ہوئے ہیں اس کی زمین کے، کبوتر کی آنکھ جو ہے آپ کوشش کرو، اب جس طرح یہ ڈارک ہے نا، اس کو لائٹ کرنے کی کوشش کرو، لائٹ آنکھ ہمیشہ پرفارم بہت اچھا کرتی ہے، اور کبوتر کی آنکھ میں یہ رنگ کا بھی ہونا بہت ضروری ہے جو کبوتر آپ بنا رہے ہو۔ اکثر بھائی مطلب کرتے ہیں نا کہ
پہلے پوچھا کرتے تھے بھائی، میں نے ان کو یہ چیز بہت بتائی کہ بھائی آپ یعنی کہ جو کراس کا جوڑا لگا رہے ہو نا، اس سے آپ 4 یا 5 بچے لے لو، پھر اس جوڑے کو ہٹا دو، اس کے ساتھ یعنی مادہ یا کوئی نر چینج کرو جوڑا، تو اس سے پھر بچے لو۔ اگر آپ ایک ہی جوڑے سے مسلسل بچے لوگے، ٹھیک ہے، جو کراس کے لگائے جاتے ہیں پرواز کے حوالے سے، اگر وہ جوڑا آپ نے لگایا اس سے آپ مسلسل بچے لوگے، تو آپ دیکھو گے کہ ان کے بچوں میں آگے یعنی کہ یہ جو بریڈر رنگ ہوتا ہے یہ ذرا ویک ہوتا جاتا ہے اور یعنی کم ہوتا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جس کبوتر میں کم ہو جائے اس کبوتر کو آپ اگر ڈالو گے بریڈنگ میں تو اس سے آپ کو رزلٹ اچھے نہیں ملیں گے۔ تو یہ اسی لیے یہ ہے ذرا سی ڈیٹیل جو میں نے آپ کو دی ہے، ٹھیک ہے، آپ اس چیز کو سمجھو۔ تو امید کرتا ہوں بھائی میرے کہ آپ کی سمجھ لگی ہوگی کہ اس کبوتر کے بریڈر رنگ کے حوالے سے اس کو ہم کیوں زیادہ میچ کرتے ہیں۔ جس کبوتر میں یہ بریڈر رنگ موجود ہوتا ہے وہ کبوتر بچے بھی اڑاتا ہے اچھے، شام تک اس کے بچے بھی اڑتے ہیں، اور رنگ جو ہے آگے بچے میں بھی یعنی کہ پکے ہوتے ہیں۔ اس رنگ کا ہونا یعنی کہ بہت ضروری ہے، کوئی بھی چیز ہے اس کی سپورٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ جس طرح اس کا کالا نور ہے، اس کا ایک سپورٹ ہے، یعنی کہ یہ بریڈر رنگ جو ہے یہ باہر کا رنگ، یہ یعنی اس کو یعنی کہ جکڑ کے کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جتنا کمزور ہوگا کبوتر اتنا یعنی آنکھوں سے کمزور ہوتا جائے گا۔ جب آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں نا، جس کبوتر میں یہ رنگ مضبوط ہوگا نا، وہ کبوتر کبھی یعنی ٹمپریچر میں بھی اندھا نہیں پڑے گا، یہ آپ ذہن میں رکھو۔ کچھ کبوتر ایسے ہوتے ہیں جن کی روشنی آر پار ہو جاتی ہے۔ آپ اگر موبائل کی لائٹ چالو کرو، اس کالے نور کو آپ لگاؤ تو آپ دیکھو گے دوسری سائڈ سے آپ کو اس کے اندر سے یعنی دوسری سائڈ سے آپ کو روشنی نظر آئے گی۔ یہ آپ شاید میری بات پہ کوئی ہنسے بھائی، لیکن آپ اس چیز کو آزما کے دیکھ لینا۔ جس کبوتر میں رنگ پورے ہوں گے نا، برابر ہو، یہ بریڈر رنگ جتنا مضبوط ہوگا اس کبوتر کی روشنی آر پار نہیں ہوگی۔ اکثر کہتے ہیں نا بھائی لال آنکھ کا کبوتر باہر گر جاتا ہے، لال آنکھ میں اگر آپ فیروزی رنگ کا میچ کر دو اس میں، یعنی کہ ابھی یہ باتیں دوسری ہو جائیں گی، فائدہ نہیں ہے مجھے کرنے کا، کیونکہ پھر بہت سے بھائی پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تو بس جتنا کچھ آپ کو میں نے بتایا ہے، آپ اس چیز پہ عمل کرو اور اس چیز کو اپنے کبوتر بازی میں لے کر آؤ، انشاءاللہ آپ دیکھو گے کہ آپ کو اس کا کتنا فائدہ ہوگا۔ تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اور میرا ایک دوسرا چینل ہے جس طرح آپ کو بتایا گیا ہے کہ عبید برڈز کا، وہاں بھی وزٹ کرو، وہاں بھی میں کبوتر بازی کے حوالے سے ہی یعنی بتاتا ہوں۔ اور بہت سے بھائی ہیں جن کے سوال پڑے ہوئے ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ اب میں یعنی ایک بھائی کو جب تک اچھے طریقے سے سمجھا نہ سکوں، دوسرے بھائی کا سوال ریپیٹ کروں تو پھر مزہ نہیں آتا نا بعد میں۔ تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کو باریکی سے سمجھایا جائے۔ انشاءاللہ جن کے سوال میرے پاس ہیں ان کے بھی جواب ان کو ضرور ملیں گے، پر تھوڑا انتظار کر لیا کرو، ٹھیک ہے میرے بھائی۔ اللہ حافظ۔